رات کے 12 بج رہے تھے۔ چاند بادلوں میں چھپتا اور نکلتا تھا، جیسے خود بھی اس جگہ کو دیکھنے سے ڈر رہا ہو۔ گاؤں کے کنارے 100 سال پرانی سنسان حویلی خاموش کھڑی تھی، مگر یہ خاموشی عام خاموشی نہیں تھی، یہ ایسی خاموشی تھی جو دل کی دھڑکن روک دیتی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس حویلی میں کوئی نہیں رہتا، مگر پھر بھی ہر رات کسی کے چلنے کی آواز آتی تھی۔ علی نے موٹر سائیکل روکی اور حویلی کی طرف دیکھا۔ اسے یہاں آنے سے منع کیا گیا تھا بار بار، لیکن تجسس انسان کو سب سے بڑی غلطی پر لے آتا ہے۔ جیسے ہی اس نے زنگ آلود گیٹ کو ہاتھ لگایا، چرر دروازہ خود بخود کھل گیا۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اندر اندھیرا تھا، اتنا گہرا کہ لگتا تھا روشنی کو بھی نگل جائے گا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ ٹارچ کی روشنی میں دیواروں پر عجیب و غریب نشان تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے دیواروں کو نوچا ہو۔ اچانک ٹھک 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 اوپر کی منزل سے قدموں کی آواز آئی۔ علی نے سانس روک لی۔ حویلی خالی تھی۔ پھر یہ آوازیں کس کی تھیں؟ اسی لمحے اس کے کان کے بالکل پاس کسی نے سرگوشی کی۔ تم بھی واپس نہیں جا پاؤ گے۔ علی چیخنا چاہتا تھا، مگر آواز اس کے گلے میں ہی دفن ہو گئی۔ اور پھر ٹارچ خود بخود بند ہو گئی۔ اندھیرا، مکمل اندھیرا، اندھیرا مکمل تھا، اتنا گہرا کہ علی کو یوں لگا جیسے آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود وہ اندھا ہو چکا ہو۔ اچانک سسس 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 کسی کے سانس لینے کی آواز، لیکن یہ سانس انسان کی نہیں تھی۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کو دوبارہ آن کرنے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کے لیے ٹارچ جلی، اور جو اس نے دیکھا، اس کا دل تقریباً رک گیا۔ سامنے دیوار کے ساتھ ایک سایہ کھڑا تھا، لمبا، بے حد پتلا، سر جھکا ہوا، اور گردن غیر فطری حد تک مڑی ہوئی۔ ٹارچ پھر بند ہو گئی۔ اسی لمحے حویلی کے اندر دروازے زور زور سے بند ہونے لگے۔ دیم 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 علی بھاگنے لگا، مگر پیر جیسے زمین میں دھنس گئے ہوں۔ فرش پر کچھ گیلا تھا۔ جب اس نے نیچے دیکھا، خون، تازہ گرم، اور وہ خون آہستہ آہستہ ایک سمت بہہ رہا تھا، جیسے کسی چیز کی طرف راستہ دکھا رہا ہو۔ خون کا راستہ اوپر کی سیڑھیوں کی طرف جاتا تھا۔ پیچھے سے وہی آواز دوبارہ آئی، اب اس بار صاف اور واضح، اوپر آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ علی چیختا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ دیواروں سے چیخیں نکلنے لگیں، ایسی چیخیں جیسے درجنوں لوگ ایک ساتھ تڑپ رہے ہوں۔ اوپر والے کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانا آئینہ رکھا تھا۔ آئینے میں علی نے خود کو دیکھا، لیکن عکس مسکرا رہا تھا، جبکہ علی کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اچانک آئینے سے ہاتھ باہر آیا اور علی کی کلائی پکڑ لی۔ اسی لمحے آئینے سے آواز آئی، اب تم حویلی کا حصہ ہو۔ علی کی چیخ حویلی کی دیواروں میں دفن ہو گئی۔ نیچے گاؤں میں اگلی صبح لوگوں نے حویلی سے ایک آواز سنی، ٹھک ٹھک ٹھک، نئے قدموں کی آواز۔ علی کو یوں لگا جیسے اس کا جسم ختم ہو رہا ہو۔ ہاتھ اب بھی آئینے کے اندر سے نکلے وجود کی گرفت میں تھا۔ وہ ہاتھ ٹھنڈا نہیں تھا، وہ مرا ہوا بھی نہیں تھا، وہ کچھ اور ہی تھا۔ اچانک چڑانائک آئینہ ٹوٹ گیا۔ علی زمین پر آ گرا، مگر زمین نرم تھی، جیسے گوشت۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ کمرہ بدل چکا تھا۔ دیواریں اب سانس لے رہی تھیں، ہر سانس کے ساتھ سرخ رگیں پھڑک رہی تھیں۔ اور پھر اسے احساس ہوا، یہ کمرہ نہیں تھا، یہ حویلی کا دل تھا۔ چاروں طرف لوگ کھڑے تھے، ننگے پاؤں، آنکھیں غائب، منہ سلے ہوئے۔ ان سب کے چہرے پہ ایک ہی نشان تھا، وہی ناخنوں کے گہرے زخم جو علی نے نیچے دیواروں پر دیکھے تھے۔ ایک وجود آگے بڑھا،
اس کا سر الٹا لٹک رہا تھا۔ اس نے اپنی سنلی ہوئی زبان کو ناخنوں سے پھاڑا اور بولا، ہم وہ ہیں جو یہاں داخل ہوئے اور کبھی باہر نہیں نکلے۔ علی پیچھے ہٹا، مگر اس کے پیچھے دروازہ نہیں تھا، صرف گوشت اور ہڈیاں تھیں۔ تب حویلی کی آواز آئی۔ اب وہ سرگوشی نہیں تھی، وہ حکم تھا، ایک جان آئے گی تو ایک جائے گی۔ زمین ہلنے لگی۔ ان سب سائیدار وجودوں نے علی کی طرف قدم بڑھایا۔ ان کے منہ خود بخود کھل گئے اور چیخیں نہیں، یادیں نکلنے لگیں، حادثے، خودکشیاں، قتل، جنون۔ یہ سب وہ لوگ تھے جنہیں حویلی نے توڑ کر اپنے اندر سمو لیا تھا۔ علی چلوا، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ حویلی ہنس پڑی، دیواروں سے خون ٹپکنے لگا، چھت سے لاشیں لٹک گئیں۔ اور پھر علی نے دیکھا ایک خالی جگہ، بالکل درمیان میں، ان سب کے بیچ۔ اس کی شکل علی جیسی تھی۔ حویلی نے آخری بات کہی، اب تم مکمل ہو۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے دیکھا، سنسان حویلی کے گیٹ پر ایک نیا سایہ کھڑا تھا، آنکھیں غائب، منہ بند، اور دیوار پر تازہ لکھا تھا، داخلہ آسان ہے مگر نکلنا ناممکن۔ اور حویلی اب پہلے سے زیادہ سانس لے رہی تھی۔ رات پھر آ گئی تھی، مگر یہ عام رات نہیں تھی۔ سنسان حویلی کے اندر کوئی وقت نہیں تھا، کوئی دن نہیں، کوئی صبح نہیں، صرف بھوک تھی۔ علی اب چل نہیں رہا تھا، وہ حویلی میں جذب ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں نہیں تھیں، مگر وہ دیکھ رہا تھا، دیواروں کے اندر، فرش کے نیچے، چھت کے اوپر، ہر وہ شخص جو کبھی یہاں آیا تھا اور واپس نہیں گیا تھا۔ اچانک حویلی کے دل میں ایک گہری دھڑکن گونجی، دیم دیم دیم۔ یہ دل کی نہیں، یہ کسی فیصلے کی آواز تھی۔ علی نے محسوس کیا کہ حویلی اس سے بات نہیں کر رہی، وہ اسے استعمال کر رہی تھی۔ تب وہ آواز آئی جو اب علی کی اپنی آواز جیسی لگ رہی تھی، اب تم دروازہ ہو۔ اسی لمحے حویلی کے مرکزی دروازے پر ایک نیا نام خود بخود کندہ ہو گیا، علی۔ اب جو بھی اس نام کو پڑھتا وہ اندر کھنچتا چلا آتا۔ اگلی رات ایک بچہ گیٹ کے پاس رکا، اس نے اندر جھانکا اور علی نے پہلی بار مسکرانا سیکھا۔ حویلی نے اس کے کان میں کہا، یوں ہی زندہ رہتے ہیں ہم۔ بچے کا ہاتھ دروازے کو لگا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دور کہیں گاؤں کے ایک بوڑھے نے سر اٹھایا اور کانپتی آواز میں کہا، آج حویلی خوش ہے۔ دروازہ بند ہوا، اندر ایک نئی چیخ گونجی اور حویلی پرسکون ہو گئی۔ آخری سچ، سنسان حویلی کسی جن کی نہیں تھی، کسی آسیب کی نہیں تھی، وہ انسانوں کے خوف سے بنی تھی اور انسانوں ہی سے زندہ رہتی تھی۔ اور اب اس کا دروازہ تم ہو جو یہ کہانی پڑھ رہے ہو، کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ انتظار کرتی ہے اگلے قدم کی آواز کا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔